دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ طاقتور میڈیا اور بیوروکریسی آپ کہہ لیں یا کچھ سیگمنٹ آف پالیٹکس جو ہے وہ خاص دینی جماعت کو کرونا وائرس کا پرائمریلی یا ایک میجر سینس میں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، یعنی تبلیغی جماعت کو اس طرح میڈیا میں ڈیمونائز کیا جا رہا ہے کہ جیسے صرف یہی سول وجہ ہے پاکستان میں وبا لانے کے لیے یا پھیلانے کے لیے۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی کے طاقتور حلقے، وہ میڈیا ہو یا سول اور ملٹری بیوروکریسی ہو یا سیاست میں جو الٹیمیٹ ریال پولیٹک کے مین کریکٹر ہیں، ان سب میں ایک بڑا پاورفل سیکشن وہ نہ صرف دین بیزار لوگوں کا ہے بلکہ حقیقتاً یہ ہے کہ پبلک پریشر کی وجہ سے وہ کھل کر فرنٹل اٹیک نہیں کرتے، لیکن وہ خاصے مسلم بیزار اور دین بیزار لوگ ہیں۔ لہذا جو ہی کوئی وہ موقع انہیں ملتا ہے دیندار لوگوں کو ڈیمونائز کرنے کا، ان کو برا بھلا کہنے کا، ان کو اسکیپ گوٹ بنانے کا، تو وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ ایک تو یہ سبب ہے۔ دوسرا یہ سبب ہے کہ کچھ خاص حلقے کہ تفتان بارڈر سے جو اصل میں فلڈ گیٹ کھولا گیا ہے کرونا وائرس کی وبا کے لیے، اور نہ صرف یہ کہ سمپلی فلڈ گیٹ کھولا گیا ہے بلکہ جس طرح ہوتا ہے نا ڈیم، پہلے چیک لگا کے وہاں پر اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کو پوری طرح ان لوگوں میں پھیلنے پھولنے کا موقع دیا گیا ہے اور پھر کھولا گیا، اور اس طرح پورے ملک میں گویا سیلاب کی کیفیت اس وبا کے حساب سے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب وہ ہے تو حکومتی نائلی، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے لوگوں کو وہ جو کرٹیسزم ظاہر ہے بائی ڈیفالٹ پھر زائرین پر جاتا ہے۔ اب ہر بندہ جو ہے وہ جو ہے نا ایک فیس ویلیو چیزوں کی اس سے نیچے نہیں دیکھتا۔ تو جو یہ ذکر ہوتا ہے تفتان کے بارڈر کا تو ایک خاص جو مسلک یا مکتب فکر ہے اس کی طرف لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے۔ لہٰذا جو پھر اس کا ریئیکشن کے طور پر کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرف نہ جائے، دوسری طرف جائے، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کو اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ پرائمری ذمہ دار نہ وہ تفتان بارڈر سے انٹر ہونے والے زائرین ہیں، نہ ہی تبلیغی جماعت ہے۔ پرائمری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے کہ جن کو یہ پتہ تھا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن وہ سوئے رہے ہیں۔ انہیں فکر زیادہ اس بات کی رہی ہے کہ شاید خاقان عباسی پر کتنے کیس بنائے جائیں، انہیں فکر اس بات کی رہی ہے کہ بالفرض میڈیا کا گلا کیسے گھونٹا جائے، یا اپنے سیاسی مخالفین سے سکور جو ہیں وہ کتنے سیٹل کرنے ہیں اور کیسے سیٹل کرنے ہیں، اور وہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ پر ہی زیادہ فوکس کرتے رہیں یا اپنے اس شاہکار کو کسی طریقے سے کہ یہ کوئی ورکیبل حالت میں آ جائے اس پر فوکس کرتے رہیں، لیکن جب پلوں کے نیچے سے پانی بہت بہہ گیا ہے تو اس وقت وہ جاگے ہیں۔ لہذا پرائمری ذمہ دار حکومت ہے، کوئی ایک اسکول آف تھاٹ یا مکتب فکر نہیں ہے۔ اس لیے تبلیغی جماعت پر یہ انڈیو کرٹیسزم ہے، ڈسپروپورشنیٹ کرٹیسزم ہے، یہ سمپلی اپنی حکومتی نائلی سے توجہ ہٹانے کا ایک طریقہ کار ہے، اور کچھ لوگوں میں ویسے جو دین بیزاری کے جراثیم ہیں وہ بھی کرونا کی طرح ہی ہے جی، وہ لیٹنٹ رہتے ہیں اور اچانک فلیئر اپ ہو جاتے ہیں، ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جو ہی حالات سازگار ہوتے ہیں، آپٹیمم کنڈیشنز آتی ہیں۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داران حضرات سے اور میڈیا کے لوگوں سے اور یعنی جو بھی فیصلہ کن لوگ ہیں اس ملک میں، ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ جو اصل ایشو ہے اس پر فوکس رکھیں،
اس کو کنٹرول کرنے کی یا علاج کرنے کی یا جو بھی عوام کو پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ کار ہے اس پر غور کریں، بجائے کسی ایک گروپ کو اسکیپ گوٹ بنانے کے، دیندار اور دین پسند لوگوں کو ڈیمونائز کرنے سے اور ان کو برا بھلا کہنے سے، ان کے خلاف پروپیگنڈے سے قطعاً کوئی خیر برآمد ہونے والی نہیں ہے۔ اس ملک میں کبھی بھی دیندار طبقے کو اسٹیبلشمنٹ میں یا جو اصل اقتدار ہے لوگوں کے پاس اس میں اپر ہینڈ نہیں ملا، اپر ہینڈ چھوڑ کے کوئی سیکنڈری یا ٹرشری لیول کی پارٹنرشپ بھی نہیں ملی، کبھی کبھار اگر ملی ہے تو بڑی فرنج پر بڑی چھوٹی موٹی ملی ہے، فیصلہ کن کردار ان کو کبھی نہیں ملا۔ لہٰذا جن کے پاس اقتدار ہے یا رہا ہے وہ ذمہ دار ہیں، تبلیغی جماعت والے تو بے غرض سے لوگ ہیں، وہ اس قسم کی، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ تفتان سے انٹر ہونے والے ہیں جو وہ ذمہ دار ہیں۔ ذمہ دار حکومت ہے، نااہلی حکومت کی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ یعنی خود تو اس سٹرگل میں ہے کہ حکومت جو ایک بظاہر کانسٹیٹیوشن اور باضابطہ حکومت بنائی گئی ہے، بے شک وہ توپ و تفنگ کی طاقت سے بنائی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا، حالانکہ لاک ڈاؤن کیے بھی 2 ہفتے گزر گئے، امیجن کریں۔ اور آج پھر بھی آپ کو پتہ ہے یہ بھی کہا گیا کہ 2 ہفتوں کے لیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، یعنی 14 اپریل تک وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بجائے آئیں بائیں شائیں کرنے کے اور بجائے کہ اپنی جو ایک نااہلی اور عدم اعتماد ہے حکومتی حلقوں کے درمیان، جو شکوک و شبہات ہیں یا نااہلی کا جو رسوم ہے اس پر غور کرنے کی بجائے تبلیغی جماعت کو نشانہ بنانا کوئی مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی گزارش ہے کہ یہ جو شیرو فورس بنائی گئی ہے ٹائیگر فورس، اس ٹائپ کی فورسز بنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ خان صاحب جب سے برسر اقتدار ہیں انہوں نے درجنوں ٹاسک فورسز، کمیٹیز، کونسلز، پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہے، اور لیکن صرف اسی دن اس کا ذکر ہوتا ہے جس دن وہ بناتے ہیں، اس کے بعد نہ وہ نظر آتی ہیں، نہ ان کی کوئی رپورٹ آتی ہے، نہ کوئی کنکریٹ سٹیپس فالوئنگ دیٹ رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی گمکس جو ہیں فضولیات ہیں۔ اگر واقعتاً آپ کے پاس راشن ہے اور آپ سنجیدہ ہیں راشن تقسیم کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مساجد کا نیٹ ورک پورے ملک میں ہے، جتنا بھی کوئی بیک ورڈ علاقہ ہے وہاں پر مسجد موجود ہے، یہ لوگوں کے دین کے ساتھ کمٹمنٹ کی ریفلیکشن ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے کہ لوگوں کے دین اور دین پسند لوگوں پر حملہ آور ہونے کے، بیماری پر، کرونا پر حملہ آور ہوں، اور مسجدوں کو اس کا مرکز بنائیں، اور مسجد میں جو امام اور جو بھی ریگولر نمازی آتے ہیں ان کو اپنے محلے کی پوری انفارمیشن ہوتی ہے، وہاں کے وہ لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کون غریب ہے، کون امیر ہے، کس کے پاس کتنی سخت ہے، کس کو راشن کی ضرورت ہے اور اس کا ایڈریس کیا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بجائے شیرو فورس بنانے کے، ٹائیگر فورس بنانے کے، یا کوئی اور ٹوپی ڈرامہ کرنے سے، وہ حکومت ہو یا مقتدر حلقے ہوں یا ایون NGOs ہوں، اس سچویشن میں یہی بہترین طریقہ ہے کہ وہ چاہیں تو یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں، مطلب یہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں اس والے سے وہاں سے بھی انفارمیشن مل سکتی ہے، یا حکومتی جو اہلکار ہیں وہ نادرا سے بھی لے سکتے ہیں، اگرچہ یعنی ویسٹ میں تو یہ پرسنل انفارمیشن جو ہے بڑی پرائیویٹ سمجھی جاتی ہے اور ایک ایسٹ سمجھا جاتا ہے، اس کو عام ہاتھوں میں نہیں جانے دیا جاتا، لیکن چلو ہمارے ملک میں اور کہانی ہے، تو کم از کم یوٹیلیٹی بلز میں ایڈریس وغیرہ تو ہوتے ہیں، نام بھی بندے کا ہوتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ مساجد سے رابطہ کریں، بجائے کہ مساجد کو برا بھلا کہنے کے، مساجد کو اسکیپ گوٹ بنانے سے، مساجد کو بند کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہاں کے جو ریگولر نمازی ہوتے ہیں، جو امام ہیں، ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں پرفیکٹ انفارمیشن، اور اس کو آپ چاہیں تو کسی اور یعنی ایک پیرالل اس سے کوئی نیٹ ورک، یعنی جیسے یوٹیلیٹی بلز کا کہا گیا ہے، اسے آپ کاؤنٹر چیک یعنی سیمپلنگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہترین سورس ہے، اس کو استعمال کریں۔ آپ مساجد سے دشمنی رکھنے کی بجائے مساجد سے دوستی اور تعلق رکھیں، اس سے آپ کو روحانی مسرت بھی ملے گی، رب بھی خوش ہوگا، اور حقیقی معنوں میں
لوگوں کی خدمت ہو سکے گی اور جو ضرورت مند ہیں ان تک رسائی ہو سکے گی. اس لیے شیرو فورس وغیرہ سے پرہیز فرمائیں اور اس طرف آئیں، نہ کہ تبلیغی جماعت پر برسیں اور مساجد پر برسیں. ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور لاک ڈاؤن سے پہلے یہ پلاننگ چاہیے تھی، لیکن اب اس ملک میں تو کوئی چیز پلان سے نہیں ہوتی. سب BRT پشاور میٹرو بس پشاور کا ہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، وہ بھی اس کے نتائج بھی پھر اسی طرح آتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. اور اب ہمیں اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور سلامت رکھے. خدا حافظ.